تیسری عالمی جنگ میں برطانیہ نے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ دفاع کے لیے امریکہ پر مکمل انحصار ختم کرنا ہوگا۔ برطانوی وزیر دفاع: یورپ روس کا اگلا ممکنہ ہدف ہو سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل نیٹو: برطانیہ کی جانب سے دفاعی بجٹ میں اضافے اور جدید اسلحے کی خریداری اہم اقدام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رفیع شہزاد بھٹا، 24 نیوز میں خوش آمدید۔ حالیہ دنوں میں عالمی سیاست منظرنامے میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ برطانیہ نے اس حوالے سے نہ صرف دنیا بلکہ اپنے عوام کو بھی خبردار کیا ہے کہ روس کی جانب سے یورپ پر ممکنہ حملے کا خطرہ موجود ہے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع الکارنگ نے لندن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا کہ جنگ یورپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور یہ لمحہ ہماری تیاری اور ہوشیاری کا ہے۔ ان کے مطابق اگرچہ امریکہ نے ماضی میں برطانیہ اور یورپی ممالک کے دفاع میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال یہ واضح کرتی ہے کہ برطانیہ کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ میں مکمل انحصار ختم کرنا ہوگا اور خود کفالت کی راہوں پر قدم بڑھانا ہوگا۔ وزیر دفاع انکارز نے یہ بھی کہا کہ ممکنہ جنگ کے تناظر میں برطانیہ نے پہلے ہی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی افواج دیگر خطوں میں توجہ مرکوز کرنے کی وجہ سے یورپ میں دفاعی حمایت کم کر سکتی ہے، اس لیے نیٹو ممالک کو اپنے دفاعی اثاثے مضبوط کرنے کے لیے زیادہ بجٹ مختص کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجیں محاذ پر حملوں کا جواب دیتی ہیں، لیکن اصل جنگ معاشرے، صنعتوں اور معیشت کی قوتوں سے جیتی جاتی ہے۔ اس بیان میں نہ صرف عسکری تیاری بلکہ معاشرتی اقتصادی استحکام کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے، جو کسی بھی ملک کی طویل المدتی دفاعی حکمت عملی کا لازمی جز ہوتی ہے۔ ادھر میڈیا رپورٹس کے مطابق نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹ نے بھی یورپ کو روس کا اگلا ممکنہ ہدف قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب کو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے تجربات سے سبق لیتے ہوئے اپنی دفاعی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ یہ بات عالمی منظرنامے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ محض فوجی تیاری کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ مکمل دفاعی حکمت عملی، معاشرتی تیاری اور معیشت کی مضبوطی بھی لازمی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ برطانیہ کی فوج اور وزارت دفاع کے اہلکاروں پر جاسوسی اور ہیکنگ کے حملے گزشتہ برس کے مقابلے میں تقریباً 50% زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ان حملوں میں ممکنہ طور پر چین، روس، ایران اور شمالی کوریا کو ملوث ہونے کے حوالے سے وہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر برطانیہ نے اپنے اندرونی دفاعی اقدامات کو مضبوط کرنے کے لیے نیا ڈیفنس کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اس یونٹ میں برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور امریکہ شامل ہوں گے تاکہ مشترکہ طور پر معلومات جمع کی جا سکیں اور ممکنہ خطرات سے نپٹنے کے لیے بروقت اقدامات کیے جا سکیں۔ برطانیہ کی جانب سے دفاعی بجٹ میں اضافے اور جدید اسلحے کی خریداری بھی اس تناظر میں اہم اقدام ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے جون میں اعلان کیا تھا کہ دفاع کے لیے جی ڈی پی کا 3.5% مختص کیا جائے گا اور وہ نیوکلیئر ہیڈ وار لے جانے والے F-35A جیٹ طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اقدامات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ برطانیہ نہ صرف موجودہ خطرات سے نپٹنے کے لیے تیار ہے بلکہ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں ایک بڑی حقیقت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ موجودہ عالمی صورتحال میں کسی بھی ملک کی حفاظت صرف فوجی طاقت پر منحصر نہیں رہ سکتی۔ عالمی طاقتیں اقتصادی استحکام، سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور عوامی شعور و ہم آہنگی بھی کسی ملک کی دفاعی صلاحیت میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ برطانیہ کا یہ اقدام کہ وہ دیگر نیٹو ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ انٹیلیجنس نظام قائم کر رہا ہے، ایک اس حوالے سے مثبت مثال ہے کہ عالمی خطرات سے نپٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ حکمت عملی کتنی ضروری ہے۔ روس کی جانب سے یورپ پر ممکنہ حملے کے خدشات نے عالمی سیاست میں نئی لہر پیدا کر دی ہے اور اس نے عالمی برادری کو یاد دلایا ہے کہ پچھلے ایک صدی کے تجربات یہ سکھاتے ہیں کہ جنگ محض فوجی تصادم نہیں بلکہ سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی طاقت کا بھی امتحان ہوتی ہے۔ برطانیہ کی تیاری، دفاعی بجٹ میں اضافہ اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اب محض رد عمل کی بجائے پیشگی اقدامات کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ بلا شبہ برطانیہ کی طرف سے روس کے ممکنہ حملے کے خطرے سے خبردار کرنا ایک اہم انتباہ ہے جو صرف
یورپ بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی سبق موز ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے ولاگ میں ہوگی پھر ملاقات۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔